السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس بہادر اور عاشق رسول کے بارے میں جس کے خواب میں آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ وہ ایک سپہ سالار، ایک عامل باعمل، سنت رسول کے پابند، ایک عادل حکمران تھے۔ تاریخ میں ان کو سلطان نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ زنگی سلطنت کے بانی سلطان عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ نور الدین زنگی فروری سن 1800 عیسوی میں زنگی سلطنت کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا مقصد مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے بہت سی جنگیں بھی لڑیں۔ ایک دن سلطان نور الدین زنگی نماز تہجد کے بعد سو رہے تھے کہ ان کے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دو سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے وضو کر کے نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی۔ اس کے بعد پھر سے نور الدین زنگی کو آواز آئی کہ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ فوراً مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے 20 افراد اور بہت سے تحائف اپنے ساتھ لیے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 15 دن کے بعد 16ویں دن آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پہلے روضہ رسول پر حاضری دی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی پہنچ جائیں، جہاں نور الدین زنگی ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان لوگوں میں تحائف تقسیم کرتے گئے۔ تحائف تقسیم کرتے وقت سلطان ہر فرد کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ دو چہرے جو خواب میں نظر آئے تھے سلطان کو نظر نہ آئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کیا مدینہ منورہ میں موجود ہر ایک فرد مجھ سے مل چکا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ سوائے 2 آدمیوں کے ہر ایک شخص آپ سے مل چکا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے یہاں کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ وہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ دن رات وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں کھاتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ انہیں یہ خصوصی پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی بھی تحفے، تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو سلطان نے حکم دیا کہ فوراً دونوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ان دونوں کو فوراً پیش کیا گیا۔ بس ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ سلطان نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور ان دونوں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے یہاں آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے غصے سے کہا کہ کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ واقع ہے۔ سلطان نے ان دونوں آدمیوں کو ساتھ لیا اور ان کے مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان اس مکان میں گھومتے پھرتے رہے کہ اچانک ان کی نظر نئے اور قیمتی سامان سے بھرے اس مکان کے فرش پر موجود ایک چٹائی پر پڑی۔ اس چٹائی پر سلطان کی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ اب ان دونوں کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور قیمتی سامان دے کر مراکش سے اس لیے حجاز مقدس بھیجا ہے
تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس روضہ رسول سے نکال کر لے آئیں۔ اس لیے وہ حاجیوں کے روپ میں حجاز مقدس آئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکان کرائے پر لیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ہر رات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سرنگ کھودتے تھے اور صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت بقیع لے جاتے ہیں اور اسے قبروں پر ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی مہم آخری مراحل میں تھی۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک خندق کھدوائی جس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بھی بدبخت ایسی جرت نہ کر سکے۔